جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو اب کفار بیچارے تو بے قصور ہو گئے، اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے ہیں، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کی کانوں پر، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو اب تو وہ بے قصور ہو گئے۔ اب وہ ایمان کیسے لائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بڑا اہم اور بڑا بہترین سبق ہے۔ قرآن مجید سارا کا سارا بہترین ہے، لیکن آج کا سبق کچھ اور زیادہ خاص ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، نیک کام نہ کریں، تو اس پر ہم کوئی قصوروار نہیں ہوں گے، کیونکہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی ہے، تو اس پر ہم تو قصوروار نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دی ہے، تو ہم نیک کام کیسے کریں گے جب اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے؟ تو سوال ان کا بھی بہترین سوال ہے، اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ آج کے سبق میں یہ بیان ہوا ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق سورۃ البقرہ کا چھٹا آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں 6 صفات ہوں گے وہ شخص متقی ہے۔ اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے ان 6 صفاتوں کو رد کیا، ان کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ نبی علیہ السلام تو قیامت سے ان کو ڈراتے تھے، موت سے ڈراتے تھے، قبر سے ڈراتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو خطاب دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سارے صحابہ کرام ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے، کافر اور مشرک تھے، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہاں پر پھر کیسے آئے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ بظاہر تو ایک بڑا اعتراض ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام کفار کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مصداق چند بڑے بڑے کفار جو ہیں، جو ہر بات کو انہوں نے ٹکرایا، حق کو ٹکرایا، کسی صورت میں بھی وہ نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں سنتے تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں سے ابو جہل مراد ہے، ابو لہب مراد ہے، عتبہ مراد ہے، شیبہ مراد ہے، عاص بن وائل مراد ہے، ایسے بڑے بڑے سرکش، اس سے یہ مراد ہے، تمام کفار اس سے مراد نہیں ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، اور پردے ڈال دیے ان کے آنکھوں پر۔ اب اس صورت میں بھی کفار بیچارے تو پھر بے قصور ہوں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اب وہ کہاں سے اسلام لائیں گے؟ اب ان کے دل تو ڈانپ دیے، اب وہ حق کو نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے۔ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یہ تو بے قصور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اب یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے علم کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون سا فرد مستقبل میں کیا کرے گا، کون سا شخص مستقبل میں کیا کرے گا، کون سا شخص مستقبل میں کس راستے پر جائے گا، کفر کے راستے پر جائے گا یا اسلام کے راستے پر جائے گا، حق کو پسند کرے گا یا گمراہی کو پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ آپ کس راستے کو چنو گے۔ جب انسان بار بار حق کو ٹکراتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اور حق کے راستے پر نہیں آتا ہے، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیے۔ اور یہ بھی تمام کفار کے لیے نہیں ہے کہ ہر کافر کے دل پر مہر لگا دیا، اس سے صرف اور صرف یہ بڑے بڑے کفار مراد ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبراً ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائے، وہ کسی صورت میں بھی کسی حال میں بھی حق کے راستے پر نہیں آتے تھے، ان کو گمراہی کا راستہ پسند تھا، وہ خود گمراہی کے راستے پر چلتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔
حالانکہ ان کو نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، منہ مانگے معجزہ دیا، جو معجزہ مانگتے تھے نبی علیہ السلام وہ نشانی دکھا دیتے، تو اس کے باوجود وہ حق راستے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے کفاروں کے دل پر مہر لگا دیے۔ تمام کفار کے لیے یہ نہیں ہے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر، حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔